رواداری، مساوات، اخوت و بھائی چارگی اور انسان دوستی کے وہ دیپ روشن ہوئے جن کے طفیل ظلم و تشدد، بغاوت و سرکشی کا اکثر خاتمہ ہو گیا۔ اسی روشن چراغ کے چند پروانے عرب کے سلگتے ہوئے ریگزاروں سے اٹھے اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کبھی یورپ کے سنسان کلیساؤں میں، کبھی لبنان اور البرز کے ٹیلوں پر، کبھی دجلہ اور فرات کے کناروں پر، کبھی فارس کے آتش گدوں میں، کبھی کوہ بیتون کی وادیوں میں، اور کبھی صنم خانہ ہند میں، کبھی خشکیوں میں، کبھی دریاؤں میں امن و شانتی اور حق پرستی کا پیغام لے کر پہنچے، اور ہر جگہ عدل و انصاف کے وہ پرچم لہرا دیے جو حق کے متلاشی انسانوں کے لیے آج بھی منارہ نور بنی ہوئے ہیں۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی کے ساتھ میں ایسے مقرر، ایسے خطیب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جو اپنی بات کو دلیلوں کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی، نائب صدر جمعیت علماء وسطی زون اتر پردیش، امام و خطیب جامع مسجد فتح گڑھ۔ اس شعر کے ساتھ: حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ حضرت مولانا عبدالرب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال تعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضي عنه، فقال الله تبارك وتعالى اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جلسہ دستار بندی ہے، ان خوش قسمت باتوفیق بختاور نوجوانوں کے سروں کے اوپر ایک علامتی تاج رکھا جائے گا۔ میں اس کی بھی وضاحت کروں گا آخر یہ دستار کیا ہے۔ وہی روایتیں میں نے دونوں پڑھی ہیں۔ اس سے پہلے معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط فہمی میں دور کر دوں۔
یہ مجمع ایمان والوں کا ہے، ایمان والوں کا ہے، وہ ایمان والے جو یہ سمجھتے ہوں کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر وضاحتیں ہیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ یہاں عیش و مستی کی تلاش کرنا، یہاں راحت و آرام ڈھونڈنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کفر کو گلے لگا لینا۔ یہاں تنگیوں پر خاموش ہو جانا، یہاں ابتلاء و آزمائش پر اطمینان اور صبر کرنا، یہ عین ایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو کم از کم یہی کہتا ہے۔ اور پھر آپ کہیے کہ آپ کو قید خانے میں بھی پائے میسر اور انہیں جنت میں بھی بھنڈی، تو آپ اندازہ کیجئے کہ قید خانے کے باوجود یہ حالات ہیں، لیکن یہ مزاج بنا کر کے رکھنا چاہیے کہ یہ آزمائش کی جگہ۔ اگر یہ سب کچھ دماغ میں رہے گا تو پھر آپ کو لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان پیچھے موجود ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ یہاں کے مزوں کے چکر میں نہ پڑنا، ہم نے آخرت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ تیار کر رکھا ہے جسے تم امیج نہیں کر سکتے، گیز نہیں کر سکتے، جس کا اندازہ اور تخمینہ نہیں لگا سکتے، تم اپنے تصور میں نہیں سما سکتے، نہ آنکھوں نے وہ دیکھا ہے اور نہ دلوں پر اس کا کوئی تصور اور خیال گزرا۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان۔ ترجمہ نہیں کروں گا حضرات علماء کرام، خالی مزہ لینے ٹھیک ہے۔ تو آخرت میں جو کچھ بھی ہے، آخرت میں جو کچھ ہے، اگر آپ یہ تقسیم مان کر کے چلیں کہ یہ دنیا آپ کے لیے کوئی چیز نہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے یہ عرصہ حیات آپ کو دیا گیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کا جو ڈیوریشن ہے، یہ دورانیہ ہے، جو عرصہ عنایت کیا ہے، یہ صرف اور صرف اس بات کی پریکشا کے لیے، اس بات کے ایگزامینیشن کے لیے اور اس بات کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے کہ تم میں اعمال کون بہتر کرتا ہے۔ نبی نے ایک تصور دیا ہے کہ یہ دنیا منزل نہیں ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس تصور کے ساتھ رہو جیسے مسافر ہو۔ مسافر ذرا سا ٹکنے کو جگہ مل جائے سیٹ پہ کافی ہے، کھڑے ہو کر کے ذرا سا کنارہ پکڑنے کو مل جائے کافی، اسٹیشن پر کسی سائیدار درخت کے نیچے کھڑا ہونا نصیب ہو جائے کافی ہے، وہ نہ وہاں مکان بناتا ہے نہ کرسیاں بچھاتا ہے۔ اس مزاج کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اس کے لیے گواہ۔ بات آزمائشوں کی ہے تو حضور نے فرمایا اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، جو اس جہان میں جتنا سنگھرشرت رہے گا، اس دنیا میں جتنا اسٹرگل کرے گا، اس دنیا میں جتنے مجاہدات سے گزرے گا، اس دنیا میں جتنی محرومیاں دیکھے گا، وہ اتنا ہی بلند درجہ ہوگا۔ اور اس اعتبار سے انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ آزمائشوں اور بلاؤں سے جوجھتے ہیں، اس لیے وہ انسانیت کا سرمور ہے اور انسانیت کا سرا اور اس کا اوج اقبال ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا ثم الامثل فالامثل، جو ان کے جتنا قریب جانا چاہے اسے پریشانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہاں تک وضاحت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ذرا سوچ لینا، مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف مصیبتیں اس طرح سے آتی ہیں جس طرح سیلاب ڈھال کی طرف اور نشیب کی طرف سیلاب کا پانی بڑھتا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ میرے راستے پر چلنا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے راستے پر چلنا زندہ انگاروں کو اپنی مٹھی میں بند کرنے جیسا مشکل ہو جائے۔ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حالات ہیں اس طرح کے، تھوڑے سے مشکل حالات ہوئے ہیں تراہی چاروں طرف، تو ہم وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے آخرت پر ایمان کے تناظر میں اگر گفتگو سنیں گے تو اچھا لگے گا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم قیامت تک باقی رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی حیثیت، نبی کی حیثیت سے اور آپ کے لائے ہوئے طریقے دین اور شریعت کو
ایک قانون کی حیثیت سے، ایک کانسٹیٹیوشن کی حیثیت سے، ایک سمویدھان کی حیثیت سے، ایک کوڈ آف کنڈکٹر اور ضابطۂ اخلاق کی حیثیت سے قیامت تک مانا جانا ہے، اور اس کو وضاحتوں کے ساتھ، اپنی عملی تشریحات کے ساتھ، اپنے دلائل کی قوت کے ساتھ یہاں زمین کے اوپر برپا کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ نبوت ہمیشہ دلائل کے ساتھ، معجزوں کے دلائل کے ساتھ چلتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر معہود تھی وہ پوری ہو گئی، آپ تشریف لے گئے، نبوت باقی ہے، دلیل کیا ہے؟ نبوت دلائل کے ساتھ چلتی ہے، معجزات کے دلائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں، نبوت حضور کی باقی ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن کریم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل قرآن کریم ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہرا ہے، یہ کہہ کر کے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کب جگہ ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بہووچن، پیلورل یا جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے ہی اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کے دو طریقے متداول، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابھیان، انسانیت کو انسانیت کا سبق سکھلانا، اور انسانیت کو انسانی اصول اور ضابطوں کے ساتھ یا اپنی مرضی اور منشا کی تعلیمات کے ساتھ زندہ و باقی رکھنا، اور اس پر عمل آوری کے لیے آمادہ و تیار رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کا ہے۔ تقریباً 40 بچے ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا وہ بیہیویئر نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بچہ IAS یا PCS ہو گیا ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا سلیکشن ہو گیا ہوتا سول سروسز میں، تو آپ بتائیے اس کے ماں باپ کو کیا اتنی ہی خوشی ہوتی جتنی آج حافظ ہو جانے والے بچے کے ماں باپ کو؟ آ گئے دھکا مارے سے آ گئے۔ یہاں شریک بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کے گھر والے نہیں آئے ہوں، ایسے بھی بدقسمت ہو سکتے ہیں، ساتھ کی اس طرح کی مہریں ہوں، اس کے ساتھ یہ رویہ، یہ برتاؤ، بدتمیزی کی ہے ہم نے کلام الہی کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے قرآن کریم پیرامیٹر آپ کے عزت اور آپ کی ذلت، آپ کے اکرام، آپ کے اعزاز اور آپ کے ڈیموشن اور یا آپ کے پروموشن کے لیے قرآن کریم پیرامیٹر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف الفاظ، ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کے ذریعے سے کسی قوم کو ذلیل و خوار کر دیں گے اور کسی کو عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیں گے۔ معاملہ بالکل دو ٹوک ہے۔ جنہوں نے اس کو سینے سے لگایا، محبت کی، اس پر عمل کیا، ان کو اعزاز سے نوازا جائے گا، اور جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑا وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ اعزاز نہیں ہے، یہ اعزاز نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی تنقید ہے کہ ان لوگوں کو خوشی، ارے بہت بدتمیزوں کی جماعتیں موجود ہیں اسی دھرتی کے اوپر، قرآن کریم کے یاد کرنے کو، قرآن کریم کے پڑھنے کو، قرآن کریم پڑھانے کو، اس لیے کہ ہمارا جو اس وقت اسٹیٹس سمبل ہے وہ صرف دولت، چوری سے آئے، چپاری سے آئے، ہیرا پھیری سے آئے، رشوت سے آئے، چھین کے آئے، جھوٹ بول کے آئے، جیسے بھی ہے وہ اسٹیٹس سمبل، یہاں دولت نہیں ہے۔ اور یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اب صرف پیسے کی بات، جس سے ہم کو نفع ہے اس سے تعلقات ہیں، ورنہ نہیں۔ ورنہ آج سے 20 سال پہلے تک کا ماحول کیا تھا؟ ویوہار ہونا چاہیے، اپنی بات ہونا چاہیے، اپنا اعزاز ہونا چاہیے۔ دودھ نہیں بکتا تھا 30 سال پہلے گاؤں میں، مٹھا بھی 5-10 سال پہلے تک نہیں بکتا تھا، صرف کوئی آیا اس کو، یعنی دوسروں کی مدد کرنا، اپنے سامان کے ذریعے سے دوسروں کی ضروریات پوری کرنا، یہ اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت پیسہ سمبل بن گیا ہے، اس لیے مولانا صاحب کی تنخواہ 5000 10,000 اس سے اوپر جائے گی نہیں، سب سے کم رہے گی تنخواہ، سب سے کم رہے گی تنخواہ۔ آپ لوگ کتنے فکر کر لیجئے اور علماء کتنے چیخ لیں، لیکن اس کے باوجود سب سے سفید کپڑے بھی انہیں کے ہوں گے، یاد رکھیں، سب سے سفید۔ ابھی بھی یہاں مجلس سے کھڑا کر دیجئے، اگر سب سے سفید کپڑے ان کے نہ نکلیں تو کہیے گا یہ ان کے اندرون کا اجلا پن ہے جس کی جھلک باہر دکھ رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو پہلو ہیں وہ قیامت تک زندہ و پائندہ رہیں گے۔ حضور کی سیرت کا ایک ایک عمل کسی نہ کسی گوشے میں زندہ ملے گا، چاہے وہ گردن کٹانے کا ہو اور چاہے وہ پیبند لگا کے کپڑے پہننے کا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آل محمد نے کبھی 2 دن جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ابتدائی دور اور مکی دور کی بات ہو، فتوحات کے بعد بھی حتی قبض، یہاں تک کہ حضور کا انتقال ہوا۔ یہ اسٹینڈرڈ ہے زندگی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ نے جو کچھ کہا ہے، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھیے، وامتنی مسکینا، اور مجھے مسکین بنا کر کے وفات دیجئے، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور کل جب کھڑا کیجئے گا تو بھی مسکینوں کے ساتھ کھڑا کیجئے گا میدان محشر۔ اب بتائیے اس مسکنت میں زندگی گزارنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، اس اسوے کو کون زندہ رکھے گا؟ ظاہر ہے ساری دنیا چھوڑ دے اس اسوے کو، لیکن ان لوگوں کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک نمونے کو اپنے عمل سے اس کی تشریح کرنا پڑے گی۔ کوئی نہ کرے تو کم از کم ان لوگوں کو تو کرنا ہی پڑے گی جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا دعویٰ ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو سب کچھ کرنے کے باوجود سب سے سستے مزدور حضرات علماء کرام، لیکن اعزاز میں آپ ان سے پار نہیں پائیں، یہ طے، اعزاز میں آپ ان سے پار نہیں پائیں۔ یؤمکم اقرؤکم لکتاب اللہ، قرآن کریم جو سب سے اچھا پڑھ لیتا وہی آگے کھڑا ہو مصلی پہ۔ تمہارے اور تمہارے پروردگار کے بیچ جب میڈیشن کا نمبر آیا، مدھستہ کا نمبر آیا، وکالت اور واسطہ بننے کا نمبر آیا، تو کون؟ وہی اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے۔ اذا صلی العبد یناجی ربہ، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے بات چیت کرتا ہے، اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے آئے تو مدھیست چاہیے آپ کو، کون؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کر دیا، مدھیست وہ بنے گا، امام وہ بنے گا، امامت وہ کرائے گا جو قرآن کریم کو سب سے زیادہ پڑھنے والا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اعزاز ہے حضرت حفاظ کرام کا، لیکن ہمارے اپنے گھروں سے اعزاز نہیں ملتا۔ اور جہاں تک اس سے وابستگی کا تعلق ہے تو سمجھیے، ذرا سا پیرامیٹر لگائیے۔ ہمارا کام کیا تھا؟ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اپنے استدلال کی قوت سے اس پوری کائنات کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کرنا کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا قانون ہے، اس کے علاوہ سارے قانون ناقابل عمل ہیں اس قانون کے سامنے۔ یہ ذمہ داری تھی اس امت کی، یہ ذمہ داری تھی اس امت کے ایک ایک فرد کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہوا کیا ہے؟ پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بعض گھرانے ایسے ہیں جہاں ایک بھی قرآن پڑھا ہوا نہیں۔ انگریزی والے اس داغ کو دھونے کے لیے 5-6 سال میں کسی سستے ٹیوٹر کو بلا کر کے اور اس سے قرآن پڑھوا دیتے ہیں، بس یہ ٹائٹل مل جانا چاہیے بچہ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ ٹیوشن پڑھایا ہوا کوئی ایک بچہ لا کر کے دکھا دے جو 1 سطر قرآن کریم پڑھ کے دکھا دے تجوید کے ساتھ۔ اللہ کے کلام کے ساتھ ان لوگوں کی توہین کا یہ معاملہ ہے جنہیں دعویٰ ہے کہ وہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ پھر اس کو سمجھنا تھا، سمجھنے والوں کی تعداد 2% سے زائد نہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والوں کی تعداد 2.5% ہے، ان میں بھی 0.5% تو ناکاروں کی ہو جائے گی، 2% پورے معاشرے میں، یعنی امت کا 2% قرآن کا سمجھنے والا، پھر اس کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے والا 1000 میں 1، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد اس کو دلائل کی قوت سے لوگوں تک پہنچا کر اور سارے بیرسٹرز کو اس قائل کر دینا کہ وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور آخری قانون۔ اس کام کو کرنے والے لاکھ میں ایک آدھ۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا برتاؤ،
تو اگر مفسرین کی رائے مان لیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیے۔ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی آیت، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، میدان بھرے ہوئے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ دائر کریں گے کہ بار الہ، یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل مقابل ہے، وکیل مخاصم ہے۔ کون ہے جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنا وکالت نامہ لگا دے گا؟ ہے کوئی وکیل آپ کے پاس؟ تو قرآن کریم کے ساتھ وابستگی جس درجے کی چاہیے تھی، اس درجے کی کہیں صفر درجے میں بھی موجود نہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کریم کی عظمت کو پیر و تلے ہم نے رون دیا۔ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ان کے گھر والوں کو کوئی خوشی نہیں، اس لیے کیا کرے گا؟ مسجد کی چٹائیاں لپیٹے گا، لوٹے اٹھا کے رکھے گا۔ وہ ڈی ایم کے آفس کے باہر وہ لال سفید ٹوپی لگایا ہوا وہ مکار کا بچہ، وہ بہت بڑے احساس والا ہے، دروازے پہ آ جائے تو اٹھ کے بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کی دربانی کرنے والے کی عزت آپ کے یہاں نہیں۔ وہ استنجا نہ کر کے ایسے گھومنے والوں کے در کی دربانی کرنے والوں کا احساس ہے۔ یہ آپ کا قائم کیا ہوا اسٹینڈرڈ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ ان کا قائم کیا ہوا اسٹینڈرڈ بہت دو ٹوک ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تعلیم کے حوالے سے، پڑھنے والوں کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے، یا ٹیچنگ کے حوالے سے، یا اساتذہ اور ٹیچرز کے حوالے سے، اس کائنات کی سب سے بہترین جماعت وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتی ہے اور قرآن کریم کو پڑھاتی ہے۔ آپ کہیے انگلش میڈیم میں پڑھنے والا بچہ سب سے افضل ہے، یہ آپ کی پہچان ہے، آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا۔ وہ کہیں کہ قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا سب سے افضل ہے، آپ کہیں کہ انگلش میڈیم سے پڑھنے والا بچہ سب سے افضل ہے سماج کا۔ یہ آپ کی پسند ہو سکتی ہے، وہ پڑھ کے آئے گا، میں کہہ رہا ہوں ہائیلی مارکنگ کرے، وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو اور بہت زبردست ہائی پروفائل ایجوکیشن ہو، اس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، وہ بہت بڑا آدمی بن جائے، لیکن بڑھاپے میں آپ کو کیا چاہیے ہو؟ خدا کی قسم، بڑھاپے میں اگر جوان بیٹا بیمار باپ کے خالی پیر دابتے بغیر دوا کے آدھے ٹھیک ہو جائیں، لیکن جنہوں نے زیادہ پڑھا دیا ہے، ISPCS ہو گئے ہیں، اب پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں، یا کوئی قلمدان ان کے پاس ہے، منسٹری ہے ان کے پاس، یا فورن میں وہ کسی ملک کی نمائندگی کرتے ہیں کسی محکمے میں، تو جس ٹائم باپ تڑپ کے ہاتھ پیر پٹک رہا ہوگا، مر رہا ہوگا، آخری خواہش بوڑھے باپ کی یہی ہوتی ہے کہ کاش بچے سامنے ہوتے، ایک نظر دیکھ لیتا، اس کے بچے پوتے پاس میں ہوتے دیکھ لیتا۔ نہیں میں ایسا، جنہوں نے بہت زیادہ پڑھا دیا ان کی اولادیں مرتے وقت ان کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ اور چھوڑ دیجئے، آپ مجھے لا دیجئے اس دھرتی کا کوئی ایسا ڈاکٹر جس نے اپنے باپ کو غسل دیا ہو، کوئی ایسا ڈاکٹر لا دیجئے جو ماں باپ نے اسے ڈاکٹر بنایا ہو، اپنی زمین بیچ کر کے، اپنے مکان کی رجسٹری کر کے، اور اس نے اپنے والدین کو عام حالات میں غسل دیا ہو۔ وہ اگر دینے بھی چلے گا تو بیوی کہے گی ڈونٹ ٹچ، خبردار جو ہاتھ لگایا جس کو، مؤذن صاحب کو بلواؤ۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من غسل المیت خرج من الذنوب کیوم ولدته امہ، جس نے کسی میت کو نہلایا وہ گناہوں سے ایسے باہر آ جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا۔ شریعت تو یہ سمجھ رہی تھی کہ لائن لگ جائے گی غسل دینے والوں کی، اس لیے شریعت کے الفاظ یہ ہیں کہ غسل دینے کا حقدار اس کا قریبی رشتہ دار ہے۔ یہاں ہمیں دوسرا رخ اختیار کرنا پڑا کہ غسل دینے کا ذمہ دار زبردستی ڈال لیں، مؤذن صاحب امام صاحب بلا لیے جاتے ہیں یا کوئی اور پال لیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اب کرونا پیریڈ کی اگر آپ بات کریں تو ایک ڈاکٹر نہیں لا پائیں گے جو اپنے باپ کی میت میں تک شریک ہوا ہو، ڈاکٹروں کے حوالے کر دیے کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر کے دفن کر دو۔ لیکن آپ کو ایسے علماء اور ایسے حفاظ مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے والدین کو غسل دیا۔ مولانا اسامہ صاحب اسی طوفان میں، کرونا کے اسی طوفان میں وفات پائے۔ آپ یہ سمجھیے کہ ایڈمنسٹریشن کا
प्रोटोकॉल और उनका सुरक्षा कवच और ज़बरदस्त उसके ऊपर हिफाजती पहरा, उसके बावजूद उनके घर के लोग घर ले गए और उसके बाद गुस्ल दिया और उसके बाद दफनाया। ये वही इल्म बोलता है, ये कुरान करीम की तालीम बोलती। उसे मालूम है वालिदैन क्या, दुनिया की कोई किताब नहीं। आप बता दीजिए KG 1 से लेकर के और PhD होने तक जितने भी चैप्टर, जितने भी सिलेबस क्लियर किए हो बच्चे ने, उसमें से किसी एक लेसन में, किसी एक पैराग्राफ में, किसी एक सत्र में, किसी एक सेंटेंस में कहीं भी ये बतलाया गया हो कि बाप का वक़ार और उसका एहतराम ये है और वालिदा की अहमियत और वालिदा का एहतराम ये है और वालिद के सामने इस तरह खड़ा होना। किसी ने पढ़ा हो तो बता दें मजलिस से। जबकि कुरान करीम बोलता वक़्फ़िद लहुमा जनाह अज़्ज़िल्लि मिनर रहमा, यानी वो प्रोटोकॉल, वो बतलाए गए स्टाइल के वालिदैन के सामने खड़ा किस तरह होना, शोल्डर डाउन होना चाहिए, कुरान कहता है। और ये खौफ की वजह से नहीं बल्कि मेहरबानी की वजह से, मेहरबानी की वजह से। कुरान करीम ने बहुत बारीकी के साथ इस पूरे मामले को बयान किया। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कुरान करीम की तालीम आपके बच्चे को बच्चा बनाती है, कुरान करीम की तालीम आपके बेटे को एक बंदा बनाती है, कुरान करीम की तालीम जीने का सलीका सिखलाती है। तो कुरान करीम का जो एहसास हमारे बीच होना चाहिए था वो नहीं। आम लोगों को तो छोड़ दीजिए, जो हुफ्फाज़ के वालिदैन हैं उनके पास नहीं। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद देखिए वालिदैन के लिए, यानी जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाने के लिए भेजा है, निगरानी की, सख्ती की है, खर्च दिया है, दूसरे तमाम उमूर से काट करके और तमाम तरह की लाइनों से अलग करके और उसके बाद कुरान करीम की तालीम की तरफ डाला है, अल्लाह तबारक व तआला उनको एजाज़ देंगे। कम अज़ कम उस एजाज़ का तो लिहाज होना चाहिए। अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि हमने कुरान को उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो जो लोग हिफाजत के इस अभियान में अल्लाह तबारक व तआला के शरीक हैं, जाहिर सी बात है वो VVIPs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, आप समझ रहे हैं। तो वो अल्लाह ताला के ख़ास लोग हैं और इसी वजह से कि हिफाजत के इस अभियान में आप लोग शरीक हो जाइए, उसके लिए ऑफ़र जारी की। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऑफ़र जारी किया है, पारा नंबर 27 सूरह कमर में अल्लाह ताला ने उसको बार बार रिपीट किया। ऑफ़र बार बार रिपीट किया जाता है ना, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान करीम को याद करने वालों के लिए आसान कर दिया है, तो क्या कोई है इसको याद करने वाला? आप समझ रहे हैं, कुरान करीम को याद करा के महफूज करना है, क़यामत तक इसकी हिफाजत जारी रखना है और उसके लिए इन्हीं में से बातौफीक और बासआदत लोगों को इस्तेमाल करना है। छोटा सा बच्चा है, वालिदैन ने भेज दिया उसको मदरसे और फिर उसके बाद उसकी निगरानी की, एहसास है। अल्लाह तबारक व तआला के हिफ्ज़ कुरान के हवाले से जो उनका अभियान है उसमें ये शरीक लोग हैं, ये कारिंदे हैं, ये रज़ाकार। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला इस पर एहसास देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस पर एहसास इनायत करते हैं। और वो एहसास किस तरह का? दो रिवायत। अभी ये जो यहाँ दस्तार रखी हुई है, दस्तार क्यों बांधते हैं, दस्तार क्यों बांधी जाती? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फ़ीह, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत में इरशाद की है, इरशाद ने नकल किया है बुखारी और मुस्लिम की। मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फ़ीह, जिसने कुरान करीम को पढ़ा और फिर उस पर अमल किया। हुफ़ाज़ किराम कान खोल करके सुने, सिर्फ ज़ुबान से पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, उसके तकाज़ों को तलाश करके, उसके अवामिर को तलाश करके और उस पर अमल दरामद करना और उस पर अमल को यकीनी बनाना, ये भी जिम्मेदारी। मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फ़ीह, आप देख रहे हैं कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया तो अल्लाह ताला क्या फरमाया, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, उसके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में एक ऐसा ताज पहनाएंगे। कैसा? ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्सी फ़ी बुयूतिद दुनिया। रिवायत को गौर से सुनिएगा, यहाँ तक तो आपने बार बार सुना है, यहाँ तक बार बार सुना है कि ताज पहनाएंगे और उसकी रोशनी सूरज से ज़्यादा होगी। कौन सा सूरज? जो तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पे है वो नहीं, वो सूरज आपके घर में ला करके टांक दिया जाए किसी भी तरह से
اس وقت سورج کی جو روشنی ہوگی اس روشنی سے زیادہ، روایت کے الفاظ دیکھیں، ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، یعنی وہ سورج تمہارے گھروں میں موجود ہو اس وقت جو اس کی روشنی کا گراف ہوگا اس روشنی سے زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی جو حافظ کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ اب آپ یہ بتلائیے کہ روشنی کے لیے اگر ہمیں کوئی اور مثال دینا ہو تو کیا انسانوں کی لغت میں اس کے لیے کوئی لفظ اب بچا ہے؟ سورج کہہ دیا تھا، وہیں سے ختم ہو گئی تھی روشنیاں ساری، اور وہ سورج لا کے یہاں گھر میں ٹانک دیا ہے، اور یہ تعبیرات ختم ہو گئی ہیں والدین کے تاج کی روشنی بیان کرنے کے لیے۔ اب بچا کیا؟ تعبیرات کی تنگی، انسانوں کے بیچ بولی جانے والی زبانوں کی تنگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہے حضور نے اتنا کہہ کے چھوڑ دیا، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، فما ظنکم فی الذی عمل بہذا، تو تم صرف گمان کر لو کہ اس کو کیا ملے گا جو اس پر خود عمل کرے گا۔ یہ جو تاج ہے، اس تاج کی روشنی اس سورج سے جو تمہارے گھر میں لا کے ٹانک دیا جائے، لو کانت فیکم، آپ بتلائیے کہ وہاں تاج پہنایا جائے گا والدین کو، اور حافظ کو بھی تاج پہنایا جائے گا، لیکن اس کی روشنی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اور تعبیرات دم توڑ چکے ہیں۔ اسی لیے اتنا فرمایا فما ظنکم فی الذی عمل بہذا، ان لوگوں کے بارے میں صرف گمان کر لو کہ جو خود اس پر عمل آوری کریں گے ان کو تاج کیسا ملے گا۔ دوسری ایک اور روایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا رب، جب حافظ کو پیش کیا جائے گا تو فوراً قرآن چل کر کے آئے گا، قرآن چل کر کے آئے گا اور اس کے بعد کہے گا اے میرے پروردگار یا رب حلہ، علامت کے طور پر اس کے اعزاز کے لیے اسے کچھ پہنا تو دیجئے، اعزاز کے لیے اس بندے کو کچھ پہنا تو دیجئے، یہ میری تلاوت کرتا رہا۔ فَيُلْبِسَ تَاجُ الْكَرَامَةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز کی علامت بننے والا ایک تاج پہنائیں گے۔ الفاظ ختم ہو چکے ہیں، الفاظ پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کی نہیں، صرف تاج الکرامہ، اعزاز کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہیں پہ بس نہیں ہوگا، ثم یقول یا رب زدہ، پھر قرآن کہے گا بار الہ ناکافی، ناکافی ہے، میں تیرا کلام، میں تیرا کلام ہوں، یہ ناکافی ہے، زد ہوں، کچھ اضافہ فرمائیے۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اعزاز کا لباس حلہ کرامت پہنا دیں گے اس کو، اس کے باوجود قرآن نہیں مانے گا اور کہے گا یا رب ارض عنہ، بر الہ اس سے اپنی رضا کا اعلان کر دیجیے۔ تو علی رؤوس الخلائق اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے، اور اوپر سے یہ فرما دیں گے اقرا ورقا، پڑھ اور منزلوں پر چڑھتا جائے، اور ہر آیت کے بدلے میں تیری ایک منزل بدلتی رہے گی۔ بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ جنت کے جو درجات ہیں وہ قرآن کریم کی آیات کے برابر ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والا یہ اعزاز ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ حافظ بنا دیں گے، کیا کریں گے، بچوں کو بھی نہیں کھلا پائیں گے۔ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ ایسے شخص کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے، ایسے مردود کو یہ کلمہ توحید دوبارہ سے پڑھنا چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے۔ جس کے پاس جھاڑو ہے، جس کے پاس جھاڑو ہے، یا جس کے ہاتھ میں کنی اور وصولی ہے، یا جس کے ہاتھ میں آری اور ہتھوڑی ہے، کارپینٹر، یا جس کے سر کے اوپر تشلا رکھا ہوا ہے کہ وہ لیبری کرتا ہے، یا جس کے پاس اسکرو ڈرائیور ہے کہ وہ، یا جس کے پاس رنچ اور پلاس ہے، ان سب کو رزق ملے گا، ان سب کو رزق ملتا ہے۔ جس کے سامنے کلام الہی ہے وہ محروم رہے گا۔ جس نے یہ سوچا ہے وہ کلمہ دوبارہ سے پڑھ لے۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے کلام الہی سے
وابستہ کر دیں وہ بھوکا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ من شغلہ القرآن، کہ جس کو قرآن کریم نے مشغول کر دیا، پڑھانے میں لگا ہو، پڑھنے میں لگا ہو، سننے میں لگا ہو، سمجھانے میں لگا ہو، یعنی قرآن کریم کے تعلق سے کسی بھی طرح کی اسے مشغولی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دن مانگنے والوں سے زیادہ اس کو بغیر مانگے عنایت کرتے ہیں۔ صرف قرآن کریم کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ حفاظ کرام سن لیں کان کھول کر کے، قرآن کریم کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا جو اصل موٹو ہے، قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہے، یہ دھیان رکھیے۔ وحی نمبر 2، پہلے تو سورہ اقرا، سورہ علق نازل ہوئی، وحی نمبر 2، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی راتوں کو کھڑے رہیے اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لا حسد الا فی اثنین، کہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فیقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، کہ وہ شخص جسے اللہ نے قرآن عنایت کیا ہو اور وہ اس کی صبح و شام تلاوت کرتا ہو۔ قرآن کریم آپ نے پڑھ لیا، ابھی تو آپ نے یاد کر لیا ہے، آپ حافظ صاحب، دیکھیے ذرا سا بھی آپ ڈھیل دیں، ذرا سا بھی آپ ڈھیل دیں گے قرآن کریم سینے سے نکل جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، غیرت والے رب کا کلام ہے، یہ کسی ناقدری کرنے والے کے سینے میں ٹھہرے گا نہیں۔ ابھی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس کے لیے آپ کا استعمال کیا ہے، اس کے لیے آپ کا استعمال کیا ہے، آپ کے سینے کا، آپ کی میموری کا انتخاب کیا ہے، یہ آپ کا بڑا اعزاز ہے، بڑا اعزاز۔ میں نے کہا تو دو طریقے ہیں صیانت کے یا قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے، ایک سینہ اور دوسرے کتابت۔ فرسٹ ٹائم اس تھیوری کو کلیئر کر دیا تھا کہ ترجیح کس کو ہوگی۔ جبریل امین نے آ کر کے حضور کو قرآن پڑھایا تھا، کیا کیا تھا؟ ایسے کر کے دبوچ لیا تھا۔ آپ شیئرڈ آج استعمال کرتے ہیں، بلوٹوتھ آج استعمال کرتے ہیں، اور بلوٹوتھ پہلے استعمال ہو چکا غار حرا میں۔ ایسے کر کے سینے سے لگا کر کے اور زور سے چمٹایا، ٹرانسفر ہو گیا۔ تیسری بار میں جب زور سے حضور نے دبایا، جب آپ نے پیر کر دیا ٹھیک سے، بلوٹوتھ کی زبان میں سمجھیں، جب ٹھیک سے پیر ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے سمجھا قرآن کہاں رہے گا، قرآن کی جگہ کیا ہے؟ زبان سے جاری نہیں کروایا ہے، اس کو سینے میں منتقل کیا ہے کہ قرآن کریم کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ سینہ۔ اگر سینے میں اس کو جگہ دو گے، سینہ ہی محبت کی بنیاد ہے۔ معانقہ کرتے ہیں بہت دنوں کے بعد جب ملتے ہیں، یا کسی حاجی سے جب آپ ملتے ہیں حج کر کے آنے والے سے، تو معانقہ کرتے ہیں تاکہ دل اپنی زبان میں دل سے بات کر لے، اپنے پیغامات منتقل کر لے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ قرآن کریم نے اول وہلے میں، پہلی وحی میں، پہلے اٹیمپٹ میں یہ کلیئر کر دیا تھا کہ اس کی جگہ قرآن ہے، اگر یہ اس کی جگہ سینہ ہے۔ اگر سینے سے نکل کر کے طاق میں پہنچے گا تو گھر ویران ہو جائے گا، گھر سے نکل کے طاق میں پہنچے گا تو گھر بھی ویران ہوگا اور سینہ بھی ویران ہوگا۔ حضور کے الفاظ ہیں اس سلسلے میں، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس سینے کے اندر قرآن کریم بالکل بھی موجود نہ ہو، وہ اجڑے ہوئے گھر کے مانند ہے، وہ آباد نہیں ہے، ویران۔ ایسے لوگ بہت مل جائیں گے آپ کو جن کے پاس اتنی موٹی موٹی فائلیں ہیں، اتنی موٹی فائلیں ہیں، وہ بڑے بڑے سینٹرز میں، کارڈیولوجی سینٹرز میں جا کر کے اپنے دل کی وہ جانچ کرا چکے ہیں، لیکن جانچ میں سب کچھ ٹھیک آتا ہے، ای سی جی، ٹی ایم ٹی اور سارے ٹیسٹس کلیئر آتے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مریض کہتا ہے مجھے چین نہیں ہے، مجھے چین نہیں ہے، اور مجھے پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، مجھے اجڑا سا لگ رہا ہے۔ یہ وہی ہے، اس مرض کا علاج کلام الہی، آپ تلاوت کر دیجئے، اس کے پاس آرام مل جائے۔ اس سکرات کی پریشانی جب دم نکلنے کو ہو بہت خطرناک ہوتی، اس وقت سکون کہے سے ملتا ہے۔ سورہ یاسین تلاوت اسی لیے کروائی جاتی ہے۔ ابھی مر گئی ملکہ الزبتھ،
ابھی 1.5 سال پہلے بے چینی انتہا کو پہنچ گئی لندن میں کہ ڈاکٹروں کی کمی، میڈیکل سسٹم ان کا بہت مضبوط ہے، تیسرے چوتھے نمبر کا دنیا میں ان کا میڈیکل سسٹم ہے، ان کا بڑا مضبوط اسٹرکچر ہے. ظاہر سی بات ہے وہاں سارے ٹیسٹز ہوئے ہوں گے، لیکن مجبور ہو کر کے اس نے قرآن کو مسجد میں آ کر کے بنا لی. امام صاحب سے کہا تلاوت کیجیے، آدھے گھنٹے تلاوت سنی. اسے معلوم ہے کہ قرآن کریم سکون کا خزانہ ہے. تو سر کیا ہوگا ہمیں کیے دے رہے بس دو ایک باتیں اور عرض کیے دے رہے. حفاظ کرام کے لیے 2 باتیں. بھائی آپ کو مبارکباد اگر دیں ہم تو یہ بھی بہت باسی ہے، پرانی ہو گئی مبارکباد پرانی ہو گئی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، انسانوں کے نہیں، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی. فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے قرآن کریم کو سنا جھوم اٹھے اور ان کی زبانوں پر کیا جاری ہوا وہ آپ کے لیے سنبھال کے رکھیے گا. طوبی لامۃ ینزل ھذا علیہا، بہت بہت مبارک ہو اس امت کو جس پر یہ کلام اترے گا. طوبی لألسنۃ تتکلم بھذا، اور مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو ان زبانوں کو جو زبانیں اس کی تلاوت کریں گی. وطوبی لأجواف تحمل ھذا، اور بہت بہت مبارک ہو ان سینوں کو کہ جو سینے اس کو محفوظ کریں. یہ مبارکباد تو بہت پرانی ہے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے. مشکات باب فضائل القرآن کی روایت. اس کے علاوہ 2 روایت کہ تعاہدوا بالقرآن، کہ قرآن کریم کا دور کرتے رہنا. اور قرآن کریم کا دور کا سب سے بہترین طریقہ آپ سنتوں میں پڑھیے. خدائے عزوجل کی قسم مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے اس بات کا کہ جتنی دیر میں آپ الم تر کیف اور انا اعطینا اور قل هو اللہ سے آپ سنتیں پڑھتے ہیں، 1 صفحہ آپ قرآن کریم کا پڑھیں گے اتنا ہی ٹائم لگے گا، زیادہ نہیں لگے گا. میں آپ کے اس کے لیے کہہ دے رہا ہوں، میرے استاد گرامی بیٹھے ہوں، حضرت مولانا اظہار صاحب کے پاس میں نے مکمل کیا. آج میرا اپنا اوسط یہ ہے کہ 6.5 دن میں قرآن کریم مکمل ہوتا ہے، سنن اور نوافل میں 4 سے 4.5 پارے، پونے 5 پارے کا روز کا اوسط میرا خود کا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تعاہدوا بالقرآن. حضور نے فرمایا تعاہدوا بالقرآن، کہ قرآن کریم کا دور کرتے رہنا، خالی پڑھ کر کے حافظ بن کے چھوڑ مت دینا. اس لیے کہ غیرت والے رب کا کلام ہے. آگے جملہ دیکھیں، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها، کہ جس طرح رسی ڈھیلی ہوتے ہی اونٹ نکل کے بھاگ جاتا ہے، اس سے بھی تیزی کے ساتھ قرآن کریم سینوں سے نکل جائے گا اگر تم نے اس کا دور نہیں کیا. حضور قسم کھا کر کے فرما رہے. اس کے علاوہ اگلی بات، ما من امرئ، کوئی بھی شخص قرأ القرآن، جس نے قرآن کریم کو پڑھا ہو، ثم ینساہ، پھر اس کو بھلا دیا ہو، الا لقی اللہ وہو اجزم، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں ملاقات کے لیے حاضر کیا جائے گا کہ کوڑ ہی ہو. قرآن کریم کو اگر آپ نے حفظ کر لیا ہے، اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو قرآن کریم کی یہ سوغات اور یہ دولت اور کائنات کا یہ سب سے قیمتی خزانہ اور دھروہر بہت بہت مبارک فرمائے. ان کی زندگیوں کو قرآن کریم کی تعلیمات سے روشن کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.